سب سے پہلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں سمیع اللہ بن عبد الرؤف. ان کا موضوع ہے بر صغیر میں شجر اسلام کی آبیاری. سمیع اللہ بن عبد الرؤف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام و منصفین اعظام اور دور دراز سے آنے والے مہمانان گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت اپنے خیالات کا گرد اڑانے جا رہا ہوں وہ ہے بر صغیر میں شجر اسلام کی آبیاری. سامعین محترم، بر صغیر میں اسلام کی آبیاری کی داستان سے واقفیت کے لیے ہمیں تاریخ کی ورق گردانی کرنا ہوگی. چنانچہ آج ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسے چمکتے دمکتے ستارے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے کفر کا مقابلہ کر کے تاریخ رقم کی ہیں. چنانچہ 712 عیسوی کو محمد بن قاسم ایک بین کی صدا پر سندھ کی جانب رواں دواں ہوتا ہے اور سندھ کے حکمران راجہ داہر کو شکست دینے کے بعد سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کا علم بلند کر دیتا ہے. اس کے بعد 387 ہجری کو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے بر صغیر میں اسلام کی سرحدوں کو وسعت دیتے ہوئے ہندوستان میں سومناتھ کے مندر کے بت توڑ کر پرچم اسلام کو بلند کر دیا. اس کے بعد 587 ہجری کو شہاب الدین غوری رحمہ اللہ اٹھتے ہیں اور پورے بر صغیر میں اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے پورے بر صغیر میں اسلام کو مستحکم کر دیتا ہے. اور 1526 عیسوی کو مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. مغلیہ سلطنت سینکڑوں پر محیط تھی. اس سلطنت میں جہانگیر، عالمگیر، شاہ جہان جیسے عظیم حکمران پیدا ہوئے. اسی طرح اس سلطنت میں اکبر جیسا ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا حکمران بھی پیدا ہوا. یہ وہ بدترین حکمران تھا جس نے بر صغیر میں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا. چنانچہ بر صغیر میں اکبر کے نام کی تسبیح پڑھی جانے لگی. اعلانیہ طور پر لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کا کلمہ پڑھا جانے لگا. جب فرعون وقت اکبر نے ربوبیت کا نعرہ بلند کیا تو مجدد الفسانی جلال موسیٰ بن کر ظاہر ہوئے اور اس فتنہ کا سدباب کیا اور علم و حکمت کے وہ دریا بہائے جس کی موجیں پورے بر صغیر میں پہنچی. حضرات محترم، مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور حکومت میں